أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لائق تعظیم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج 1 ستمبر سن 2023 کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی کے ترجمہ و تفسیر کے متعلق چند گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس سے قبل آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، یعنی نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ نماز کی صفت پر آنا اور صبر کی صفت پر آنا، نماز اور صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا، یہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل امر ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو دنیا داری میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو گناہ گاری میں ڈوبے ہوئے ہیں، حب جاہ اور حب مال کی محبت جن کے دلوں کے اندر ہے، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے نماز پہ کھڑا ہونا اور صبر کی صفت پر آنا لَکَبِیرَةٌ، یہ بڑا بھاری ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں سوائے ان لوگوں کے کہ جو خشوع کرنے والے ہیں، جو خاشعین ہیں۔ اس آیت کی تفسیر اس سے قبل بیان میں بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کی جا چکی ہے، اور وہیں پہ خاشعین کے مختلف معانی بیان ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک معنی یہ بیان ہوا تھا
کہ خاشعین وہ لوگ ہیں کہ خوف خدا کی وجہ سے جن کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ وہ لوگ کہ اپنے رب کے خوف سے جن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ جیسے ہی انہیں اپنے رب کا خیال آتا ہے اور اپنے رب کا خوف اور ڈر ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو خاشعین کہا جاتا ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیت میں اللہ رب العزت نے خاشعین کی صفات بیان کی ہیں۔ خاشعین کی ایک صفت بیان کی ہے کہ خاشعین کون لوگ ہیں، خاشعین کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یظنون، خاشعین وہ لوگ ہیں یظنون جو ظن رکھتے ہیں، یظنون جو ظن رکھتے ہیں۔ ظن یہ ان الفاظ میں سے ہے کہ جن کے متضاد معانی آتے ہیں، یعنی ظن کا معنی شک بھی ہے اور ظن کا معنی یقین بھی ہے۔ اب یہ دونوں معانی آپس میں متضاد ہیں، آپس میں ضدیں ہیں۔ جہاں شک ہوگا وہاں یقین نہیں ہو سکتا، اور جہاں یقین ہو وہاں شک نہیں ہو سکتا۔ عربی کے اندر چند الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے متضاد معانی آتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں لفظ حمیم آتا ہے۔ اب حمیم کا معنی سخت گرم بھی ہے اور حمیم کا معنی سخت سرد بھی ہے۔ اب سخت گرم اور سخت سرد یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں۔ اسی طرح صدفہ، اچانک اندھیرا ہو جائے تو اس کو صدفہ کہتے ہیں، اور اچانک روشنی ہو جائے تو اس کو بھی صدفہ کہتے ہیں۔ اب اچانک اندھیرا ہو جانا اور اچانک روشنی کا ہو جانا یہ دو متضاد چیزیں ہیں، مگر دونوں کے لیے لفظ صدفہ بولا جاتا ہے۔ صارخ، مدد مانگنے والے کو بھی صارخ کہتے ہیں اور مدد کرنے والے کو بھی بسا اوقات صارخ کہہ دیتے ہیں، اور یہ دونوں متضاد معانی ہیں۔ مدد مانگنے والا اور مدد کرنے والا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو متضاد معانی میں استعمال ہوتے ہیں، جن کے متضاد معانی پائے جاتے ہیں۔ انہی چند الفاظ میں سے ایک لفظ یہ لفظ ظن بھی ہے۔ ظن کا معنی شک بھی اور ظن کا معنی یقین بھی، مگر اس مقام پر لفظ ظن یہ یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کس کے معنی میں استعمال ہوا؟ یقین کے معنی میں استعمال ہوا۔ فرمایا الذین یظنون، خاشعین وہ لوگ ہیں یظنون جو یقین رکھتے ہیں، شک نہیں، جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کرنا، اللہ سے ملنا اور اللہ کے حضور پیش ہونا، یہ وہ محرک ہے، یہ وہ احساس ہے کہ جو انسان میں اطاعت، بندگی اور فرما برداری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جواب دہی کا احساس، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا یقین، اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین، یہ وہ محرک ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے لیے عبادات کرنا، اعمال صالحہ کرنا،
اور خصوصاً نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ محرک ہے، یعنی اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا یقین، یہی وہ احساس ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر صبر پیدا کرتا ہے۔ انسان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں ایک دن اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہوں، میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں۔ وہ رب جو بڑا کریم رب ہے، وہ رب جو بڑا رحیم رب ہے، وہ رب جو بڑا شفیق رب ہے، اور وہ رب جو بڑا قدردان رب ہے، اس رب کے حضور میں پیش ہونے والا ہوں۔ چنانچہ میں نے جتنے اعمال کیے، جتنی عبادات کی، جتنی بندگی اطاعت اور فرما برداری کی، وہ کریم رب اور وہ قدردان رب میرے تمام اعمال کا اپنے فضل سے پوری جزا عطا فرمائے۔ اس بات کا یقین، اس بات کا احساس جب بندے کے دل کے اندر ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے اعمال کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور یہی وہ احساس ہے کہ دین کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے، اعمال کرنے میں اور شریعت پر چلنے میں جو مشکل پیش آتی ہے، جو مشقت پیش آتی ہے، اس مشقت کو برداشت کر جانا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس تکلیف پر صبر کر جانا یہ بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دن میرا قدردان رب مجھے ان تمام مشقتوں کی، ان تمام تکالیف کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس احساس کی وجہ سے کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اس یقین کی وجہ سے انسان کے لیے دنیا کے اندر کوئی مشقت نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے لیے نیند کو قربان کر کے، راتوں کو اٹھ کے قیام کرنا آسان ہوتا ہے، اور ہمارے لیے فجر کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کے لیے تہجد پڑھنا، اشراق پڑھنا، چاشت پڑھنا، تحیۃ المسجد پڑھنا، تحیۃ الوضو پڑھنا، اوابین پڑھنا، دیگر نوافل کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے، اور ہمارے لیے سنتیں پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے لیے ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات کا پڑھنا، درود پاک کا پڑھنا، مجاہدات کرنا، مراقبے کرنا آسان ہوتا ہے، اور ہمارے لیے پورے دن میں قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کو اس بات کا یقین حاصل ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنا، اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ اس بات کا یقین ان کے لیے اعمال کو آسان کر دیتا ہے۔ اس بات کا یقین ان کے لیے راتوں کا قیام آسان کر دیتا ہے، تہجد کے لیے اٹھنا آسان کر دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا آسان کر دیتا ہے، ذکر و اذکار اور تسبیحات، مجاہدات اور مراقبے کرنا آسان کر دیتا ہے۔ اور ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مگر ہمیں یقین کامل حاصل نہیں ہے۔ ہمیں یقین کامل حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل، ہمارے لیے قیام کرنا بھی مشکل، ہمارے لیے تلاوت کرنا بھی مشکل، ہمارے لیے تہجد پڑھنا بھی مشکل، ہمارے لیے ذکر و اذکار کرنا بھی مشکل، ہمارے لیے مجاہدات اور مراقبے کرنا بھی مشکل، اور ہمارے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہے۔ تو اس بات کا یقین کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے،
اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، یہ چیز بندے کے لیے عبادات اور اعمال صالحہ کرنے کو آسان کر دیتی ہے، بڑے بڑے اعمال کو آسان کر دیتی ہے۔ عبادات کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، شریعت اور دین پر چلنے کی وجہ سے جو مشقت آتی ہے، جو تکلیف آتی ہے، ان کا برداشت کر جانا یہ بندے کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ والوں کی زندگیوں کو جب ہم دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، کتنی مشقت ہے۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں، کس قدر مشقت ہے۔ غزوہ تبوک کے متعلق آپ پڑھیں کہ کس حال کے اندر ہوا اور کس قسم پرسی کے عالم کے اندر ہوا، کس افلاس کے عالم کے اندر ہوا۔ سخت گرمی کا موسم ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے بدن پہ کپڑے بھی نہیں، پہننے کے لیے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، اور دوسری طرف معاشی طور پہ اگر دیکھا جائے تو گرمی کے باغات پکے ہوئے ہیں، فصل تیار کھڑی ہے۔ اب اگر اس وقت اس فصل کو نہ اتارا گیا تو پھر وہ فصل خراب ہو جائے گی، اور یہی وہ فصل ہے کہ جس کے اوپر ان کے پورے سال کی معیشت کا انحصار۔ ادھر سے کیا حکم آیا؟ ادھر سے حکم آ گیا، رومیہ ایمپائر نے حملے کا اعلان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نکل پڑو، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اللہ کے راستے میں نکل پڑو۔ صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس سواری کوئی نہیں، صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے بدن پہ تو کپڑا کوئی نہیں، صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنی سخت گرمی ہے، پتھریلی زمین ہے، میرے پاؤں میں جوتے کوئی نہیں، صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ فصل تیار کھڑی ہے، پیچھے کوئی کاٹنے والا کوئی نہیں، میرے گھر کا کیا بنے گا، میری دکان کا کیا بنے گا، میری مارکیٹ کا کیا بنے گا، میرے معاش کا کیا بنے گا، میری روزی روٹی کا بھی کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ حکم ہوا، لبیک کہا اور اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہ آسان کیوں تھا؟ یہ دنیا کو قربان کر دینا اور دین کے لیے اس مشقت کو برداشت کرنا صحابہ کے لیے آسان کیوں تھا؟ اس لیے کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ہم نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ یہی وہ احساس تھا، یہی وہ محرک ہے جو انسان کے لیے اعمال کو، اطاعت کو، فرما برداری کو، عبادات کو آسان کر دیتا ہے، ماننا آسان کر دیتا ہے۔ ہمارا یہ یقین کمزور ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا یقین، اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین کمزور ہے، جس کی وجہ سے اذان ہو جائے نماز کے لیے دکان چھوڑ کر آنا مشکل ہوتا ہے، کاروبار بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے، دین کی بات سننے کے لیے چند منٹ پنکھے کے نیچے مسجد میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس یہ کمزور ہے، جواب دہ ہونے کا یقین کمزور ہے۔ اور وہ لوگ کہ جنہیں یقین کامل حاصل تھا اور پھر اس یقین کی وجہ سے انہوں نے اعمال والی زندگی گزاری، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزاری، کل قیامت کے دن انہیں کیسا پروٹوکول ملے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں کیسے اعزاز عطا فرمائیں گے، اور کل قیامت کے دن انہیں کیسی خوشی حاصل ہوگی، اس کی منظر کشی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحاقہ کے اندر فرمائی ہے۔ الہ العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، رب کائنات نے فرمایا، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، فرمایا یومئذ وہ دن، تعرضون کہ جس دن تم پیش کیے جاؤ گے، اس حال میں پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، کہ تمہاری کوئی پوشیدہ حالت پوشیدہ نہیں رہے گی، کوئی پوشیدہ حال پوشیدہ نہیں رہے گا۔ دنیا کے اندر ہماری جو حالت تھی، ہماری تنہائی نہیں رہے گی،
ہماری جلوت جلوت نہیں رہے گی، خلوت خلوت نہیں رہے گی، ہمارے دلوں کے وسوسے خیالات۔ رب کائنات نے فرمایا وہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن کسی کی تنہائی تنہائی نہیں رہے گی، کوئی راز راز نہیں رہے گا، کوئی خفیہ بات چھپی نہیں رہے گی، کوئی پوشیدہ بات چھپی نہیں رہے گی، ہر چیز عیاں ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی۔ آج تو ہم چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، تنہائیوں میں بیٹھ کے گناہ کر لیے، میرے جیسے دینداروں نے ایک کونے کے اندر بیٹھ کے گناہ کر لیے، دلوں کے اندر پتہ نہیں کیسے کیسے خیالات پالے، کیسے کیسے وسوسے پالے، اور پھر ان خیالات کو سوچ سوچ کر چسکے لیے۔ فرمایا کہ ایک ایک خیال، ایک ایک وسوسہ اور تمہاری تنہائیوں کا ایک ایک پل کل قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ اور اس دن کیسی شرمندگی ہوگی کہ جب ساری کی ساری کائنات بیٹھی ہوئی ہوگی، ساری انسانیت بیٹھی ہوئی ہوگی، اور سٹیج پہ انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص میرے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور ان کے سامنے میرے پول کھول کھول کر بیان کیے جائیں۔ اس بات کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، جن کے دلوں کے اندر یہ احساس تھا کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور پھر اس احساس کے ساتھ انہوں نے اچھی زندگی گزاری۔ الہ العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہرحال وہ شخص کہ جسے دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، وہ شخص کے جسے دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں۔ یہ دائیں ہاتھ میں مل جانا ہی اس بات کی علامت ہوگا کہ بندہ پاس ہو گیا، یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ کامیاب ہو گیا۔ الہ العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ لوگ کہ جنہیں دیا جائے گا ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ، وہ خوشی شادمانی فرحت کے ساتھ دوڑتا ہوا جائے گا اور پکارے گا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کنبے قبیلے خاندان والوں کو، اپنے دوستوں کو، رفقا کو، اور کہے گا آؤ نا، آ کر کے دیکھو میرا اعمال نامہ، آ کر کے پڑھ لو کہ اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ جیسے آج بچے کو رزلٹ ملے اور وہ رزلٹ کارڈ ہاتھ میں لے کے اس کی خوشی کا عالم دیکھا کریں کہ خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اس کے چہرے سے خوشی کیسے ٹپک رہی ہوتی ہے، اور کیسے وہ لوگوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو دکھاتا پھرتا ہے، اے دیکھو میرا رزلٹ کارڈ، میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ فرمایا کہ یہی منظر ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ بندہ کہ دے دیا گیا جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ، وہ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، کنبہ قبیلہ خاندان والوں کو بلائے گا، خوشی اور شادمانی کے ساتھ دکھائے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ دیکھو یہ ہے میرا اعمال نامہ، میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے مجھے پاس کر دیا۔ یہ کامیابی کیوں ملی؟ یہ کامیابی کیوں ملی؟ وہ اعلان کرے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے رب سے ملنے والا، دنیا میں مجھے یقین تھا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، اپنے رب کے حضور پیش ہونے والا ہوں، یہی وہ یقین تھا کہ جس نے مجھے اپنے رب کی نافرمانی سے روک کے رکھا۔
دل میں گناہ کا خیال پیدا ہوا، دل میں نافرمانی کا خیال آیا، مگر پھر میرے دل کے اندر یہ احساس بھی پیدا ہوا کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، میں نے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، اس احساس نے مجھے گناہ کرنے سے روک دیا۔ تھکاوٹ تھی، مصروفیت تھی، دل نے کہا کہ نماز چھوڑ دے، نیند کا غلبہ تھا، دل نے کہا کہ نماز چھوڑ دے، مگر پھر خیال آیا کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، نہ جانے کب موت آ جائے۔ موت بتا کر نہیں آیا کرتی، ہو سکتا ہے اگلے لمحے کے اندر موت آ جائے، اگلے سیکنڈ میں موت آ جائے، صبح ہونے سے پہلے موت آ جائے، شام ہونے سے پہلے موت آ جائے۔ اس بات کا خیال کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اس خیال نے مجھے نماز قضا کرنے نہیں دی، اس خیال نے مجھے روزہ چھوڑنے نہیں دیا، اس خیال نے مجھے نافرمانی کرنے نہیں دی۔ اور یہی وہ یقین ہے جو بندے کو اعمال کے اوپر کھڑا کرتا ہے۔ ظالم کو ظلم سے روکنے میں، نافرمان کو نافرمانی سے، گناہگار کو گناہگاری سے، کافر کو کفر سے، مشرک کو شرک سے، فراڈی کو فراڈ کرنے سے، بددیانت کو بددیانتی سے، ملاوٹ کرنے والے کو ملاوٹ کرنے سے جو چیز روک سکتی ہے وہ یہی احساس ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور جس بندے کا یہ احساس کمزور ہو جائے، جس بندے کا یہ یقین کمزور ہو جائے، پھر وہ ظلم سے بچ نہیں سکتا، پھر وہ شرک سے بچ نہیں سکتا، وہ کفر سے بچ نہیں سکتا، وہ نافرمانی سے بچ نہیں سکتا، وہ گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس بات کا احساس اور یقین ہم اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ دوسرے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ الہ العالمین نے فرمایا بہرحال وہ بندہ خاف مقام ربہ، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا، جس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، فرمایا کہ یہ وہ احساس ہے کہ جو اس کو نفسانی خواہشات پر چلنے سے روکے گا۔ اور جو بندہ نفسانی خواہشات پر چلنے سے رک گیا، فرمایا فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو فرمایا خاشعین کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خاشعین وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اس بات کا یقین حاصل ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اپنے رب کے حضور پیش ہونے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پلٹ کر لوٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ فرمایا یہ وہ خاشعین لوگ ہیں، اور انہی خاشعین کے لیے اعمال پہ کھڑا ہونا، نماز پہ کھڑا ہونا اور صبر کی صفت پر آنا آسان ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ان کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کے لیے نماز کے لیے آنا، نماز کی صفت پہ کھڑا ہونا، صبر کی صفت پہ کھڑا ہونا، فرمایا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صفت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔